السلام علیکم ویئرز، آج ایک نئی تحقیق کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ جو تحقیق ہے اس کا تعلق حضرت عیسیٰ کی واپسی سے لنک ہے، کیونکہ یہ تحقیق اس بارے میں ہے۔ ہمارے ہاں دو آیتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی سے تعلق ہے، جس کا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہاں پہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، کہ یہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے، موت سے پہلے سارے اہل کتاب ان پہ ایمان لیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ ایک اور آیت ہے جہاں پہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ کو یہ جو وفات دی گئی ہے ان کو پورا اٹھا لینا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ان کا مطلب وہ تبھی موت نہیں ہے۔ تو جون سی میں جو آج آیت کے اوپر ڈسکشن کروں گا، یہ تو اس سے پہلے نہ تو میں نے خود اپنی لائف میں سنی اور آپ لوگوں کے ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہو۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو فیوچر میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کنورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، جبکہ آیت جو ان سے ماضی میں لکھی گئی ہے، اور پورے قرآن میں اسی کانٹیکس میں باقی اور بھی آیتیں موجود ہیں جس کو بیان کیا گیا سارے قصوں کو، اور وہاں پہ سارے علماء نے ترجمہ اس کو ماضی میں ہی کیا ہے، مگر ایک آیت جو قرآن میں ہے اس کو فیوچر میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، مستقبل میں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کا یہ معاملہ ہے، قیامت کے دن کا کلام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی پوری آیتوں کو ایکسپلین کروں گا، بیان کروں گا، ساری نہیں مگر چند جو وہ فیمس ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ تو پھر آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ پھر آپ ڈیسائیڈ کریے گا کہ یہ آیت واقعی میں فیوچر میں ہے ہی نہیں ہے، اور جو کلام اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ مرنے کے بعد ہو چکا ہے وہ کلام قیامت کے دن ہونا ہے، یا آلریڈی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ بات کر چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی قرآن کی زیر زبر اوپر نیچے ہو جائے، آپ قرآن کو جب بیان کریں تو پھر گناہ گار ہو جاتا ہے انسان، اور قرآن کا ترجمہ مطلب چینج ہو جاتا ہے، آپ کوئی اور بات کر دیتے ہیں۔ اور جو ترجموں میں مطلب چینج کیے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کی آیت عربی میں کیا بیان کر رہی ہے اور اس کو ٹرانسلیشن کسی اور انداز میں کر دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا، کوئی ڈسکشن نہیں کرتا کہ ورڈز کے میننگ چینج کیے ہوئے ہیں عربی کے، سے وہ مماثلت ہی نہیں رکھتے، پھر ان کی جو کنورسیشن جس ماضی مستقبل میں ہوئی ہے قرآن کے اندر اس کو بیان ہی نہیں کرتے، اس کو پریزنٹ کو ماضی کو فیوچر میں کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ یعنی ترجمہ چینج نہیں ہو رہا، یعنی مطلب چینج نہیں ہو رہا آیت کا، یعنی ترجموں میں مطلب چینج کر دیے ہوئے آیتوں کے، تو زبر زیر میں چینج ہو تو گناہ گار ہے، یعنی وہ غلط کام ہے، تو ترجموں میں ہو تو کوئی نہیں، مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ آیتیں میں آپ کو قرآن کے اندر اس قالا کے ساتھ یا اس قالو اس قالت کے ساتھ ملا کے جو یہ ورڈ ہیں ان کے ساتھ کوئی 50 کے تقریباً 50 دفعہ یہ آیتیں آئی ہیں قرآن کے اندر، اور سب کی سب ماضی کے اندر، اور ان میں قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے فیمس قصہ ہے جو مجموعہ میں بیان کیا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو اب یہ جو سی ہے آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جب کہا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہ میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، یا آپ اس واقعے سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹلی بیان کیا حضرت آدم کے قصے کو، اور اس قولا کے ساتھ بیان کیا۔ پھر اس سے اگلا قصہ جو ان سے حضرت موسیٰ کا ہے، بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَأْتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے بیان کر رہے ہیں، جہاں پہ انہوں نے جب فرعون سے چھٹ کے نجات ملی تھی ان کو، تو ان کو جب پہاڑ کے قریب ان کو حضرت موسیٰ جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں اکیلے پہاڑ کے اوپر، ان کی جہاں پہ کنورسیشن ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو نیچے پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، الہ بنا لیا تھا۔ تو اسی کے بارے میں حضرت موسیٰ جو ہے بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے ظلم کیا، تم نے بچڑے کو جو سا الہ بنا لیا بعد میں، حالانکہ وہ چھڑ کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دیر پہلے ہی نجات دلائی تھی فرعون سے جو ان کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ پھر اس کے آگے اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 67 نمبر آیت ہے، اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے جو بکرا جو لو اس کو ذبح کرو۔ پھر آگے حضرت ابراہیم کی دعا ہے 126 آیت ہے بقرہ کی، اذ قال ابراہیم ربی اجعل ھذا البلد آمنا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے حضرت یعقوب کا بقرہ میں 133 آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔
اس آیت میں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کو کہا کہ تم گواہ تھے جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ان کو اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ تم کس الہ کی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے, اس قولہ کا بڑا یہ نوٹس کرتے جائیں کہ اس قولہ کن کن آیتوں میں یہ بیان ہو رہا ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم نے کہا جب اس قول ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ, کہ کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے دکھا کیسے جو سے آپ مردہ کو زندہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال اولم تؤمن, کہتے ہیں ایمان نہیں رکھتے, میں یقینی ہے اس بات پہ. قال بلی ولکن لیطمئن قلبی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی, کہ میں اپنے قلبی اطمینان کا چاہتا ہوں, اس کے لیے انہوں نے کہا. یعنی سب یہ ماضی میں کہا, یہاں ترجمے میں بھی کہا لکھا ہے کہ ابراہیم نے کہا, موسیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا. ماضی کی طرف قصوں کی طرف جو سا وہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ پھر آ گیا ہے اس قولت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی, جب حضرت مریم کی ماں نے دعا کی کہ جی میں پیٹ میں جو ہے میں آپ کی نظر کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یہ انہوں نے کہا. پھر اس قولت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک, جب کہا فرشتے نے حضرت مریم کو کہ جی میں آپ فرشتے آنے آ کے بشارت دے رہا اللہ تعالیٰ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بیٹا عطا کرے گا. پھر اسی طرح یہ آگے پھر وہی آیا تھا اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں تمہیں وفات دوں گا اور اپنی طرف بلا لوں گا. پھر اس قول موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, کہ پھر یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت کی رحم کیا قوم کے اوپر حضرت موسیٰ کی کہ ان کو فرعون سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا, بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا, لڑکیوں کو. تو پھر یہ آگے ساری کنورسیشن آگے ہے. پھر حضرت لوط کا واقعہ ہے, حضرت یوسف کا واقعہ ہے. ولوطا اذ قال لقومہ, یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 ہے. پھر اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت ہے اذ قالوا یوسف اذ قال یوسف, یہ آیت نمبر ہے یوسف کی 4. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, کہ جب ان کو خواب آیا تھا کہ جی مجھے سجدہ کر رہے ہیں ستارے اور چاند سورج, تو یہاں پہ بھی اس قول کا ذکر ہے. پھر آگے اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم. ٹھیک ہے, یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, یہ وہی ہے ذکر ہو رہا کہ وہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو بیٹوں کو مار دیتا تھا, ذبح کر دیتا تھا, تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اس سے. اس قول موسیٰ نہیں کہا, یہ وہاں پہ قوم کا اپنی قوم سے. آیت نمبر 6 ہے ابراہیم کی. یہ تو پھر آگے دوبارہ حضرت ابراہیم کا جو ہے اس قول ابراہیم ربی اجعل ھذا بلد آمنا, یہ آیت نمبر ابراہیم کی 35 ہے. پھر اس قول ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون, بشرا من صلصال من حمأ مسنون, یہ بھی آیت نمبر جون سی ہے 28 ہے ہجر کی, سورہ ہجر کی. تو اس طرح ڈھیروں آیتیں ہیں, یہ آپ پڑھتے جائیں. یہاں پہ آپ کو پھر حضرت موسیٰ کو جب آگ نظر آئی اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا, یہ اتنی ڈھیر آیتیں آپ پڑھیں, سارے اس قول کے ساتھ ہیں, ماضی میں سارے ماضی کے قصے بیان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 7 ہے. تو اب یہ سب آیتوں میں تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ماضی کا, مگر جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے آیت مائدہ میں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور 17 ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت الناس تاخذنی امی و امی الہین من دون اللہ, کہ جب حضرت عیسیٰ, یہاں پہ ترجمہ عالموں نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے, اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہا دیا تھا کہ مجھے کو اور میری ماں کو الہ بنا لو, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ یا عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو, اس کے آگے پھر وہ کنورسیشن میں حضرت عیسیٰ کا جواب ہے کہ میں نے تو وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا, مجھے نہیں پتا, میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب جو سا وہ ایک ہی رب ہے, اور کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی, آگے کی جو لاسٹ میں آئے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم, جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ہی ان کے جو اوپر نگہبان تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں, تو آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور آپ ہی گواہ ہیں. تو یہ آیت جو سی پوری کی پوری ہے, جس کو ترجمہ کرتے ہیں قیامت کے دن کہیں گے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے when Allah will say, پھر ایک اور عالم نے لکھا ہوا ہے اگر جب اللہ فرمائے گا,
تو اس قولا کو اللہ فرمائے گا اس آیت میں، فرمائے گا قیامت کے دن سے جوڑتی ہیں، اور باقی ساری آیتیں کون سی ہیں، کیا ہیں، ماضی میں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس قولا کے ساتھ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں ساری ماضی میں، یہاں پہ فیوچر میں کر دیتے ہیں، کس نے اختیار دیا ان کو یہ فیوچر میں ترجمہ کرنے کا؟ جب قرآن کی جو عربی کانٹیکسٹ ہے اس کو ماضی میں بیان کر رہی ہے، اس قولا کو بیان کر رہی ہے، تو یہاں پہ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ہے۔ اب اس آیت کے پیچھے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، تو مجبور ہو گئے اس کنورسیشن کو فیوچر میں کرنے کے لیے، مستقبل میں کرنے کے لیے، جو کہ ماضی میں ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ انسان کی مرنے کے ساتھ زندگی ہے اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ثم ترجعون الی اللہ یُنَبِّئُکُم بما کنتم تعلمون، جو تم کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ تم جب میرے پاس لوٹ کے آؤ گے تو تمہیں بتاؤں گا۔ تو قرآن میں مختلف جگہ پہ آیتیں بیان ہوئی ہیں، بار بار ہم خود کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو واپسی جو سی اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو بتا دی گئی صرف قیامت کے دن ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے۔ جو مرنے کے بعد انسان کی ملاقات ہے، جو انسان کا حساب کتاب ہے، جو انسان کی جنت جہنم ہے، اس کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا کہ روح جب جاتی ہے اللہ کے سامنے، جو اللہ کا عدالت اور نظام لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، ایگزسٹڈ ہے۔ ہم نے تو یہ انکار ہی ایک قسم کا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات جو سی مرنے کے بعد ہماری جو عدالت لگا رہی ہے، جو ہمارے سے پوچھے گی، ہم اس کے ہمیں پیشی ہوگی، وہ ہے ہی نہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم مرتے ہیں، جاتے ہیں قبر میں، ایک کھڑکی کھول دیتی ہے، فرشتے سوال جواب کرتے ہیں اور کھڑکی کھل جاتی ہے، بس اس کے ساتھ معاملہ کوئی نہیں ہے، وہ سو جاتے ہیں ادھر ہی۔ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مرنے کے ساتھ آپ کی جنت جہنم ہے۔ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں بیان کرتی ہیں مرنے کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، آپ کو فرشتے لے کے جاتے ہیں، آپ کی اسی وقت آپ کی سی ہے فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کیا ہو، آپ خیر والے لوگوں میں ہو، آپ محسنین میں سے ہو، یا سیئات جنہوں نے کیے ہیں ان لوگوں میں سے ہو، اللہ کے انکاریوں میں سے ہو۔ تو یہ چیز جو ہماری مرنے کے ساتھ جو سی زندگی ہے، مرنے کے ساتھ جو معاملہ اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے سامنے پیشی ہے، حاضری ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہمیں جو ہمارے سے برین واش کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حضرت عیسیٰ کا جو کلام ہے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس چیز کو ہمیں کیونکہ کانسیپٹ نہیں ہمیں دیا ہی نہیں گیا، قرآن میں بیان کیا گیا، اس کو ہم پہ کھولا ہی نہیں گیا جو قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پھر مجبور ہو گئے اس کو بیان کرنے میں فیوچر میں، کیونکہ عقیدہ جو ہم نے اخذ کیا حضرت عیسیٰ کی واپسی کا، اس کو اس کے ساتھ بیان کیا گیا، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ آپ خود یہ تحقیق کریں اس قولا کی آیت اور یہاں پہ جو اس قولا کی آیت ہے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں، تو یہاں پہ کیوں فیوچر میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے؟ جن لوگوں نے کیا، کس گرامر کے رول کے تحت کیا، کس بیسس پہ کیا؟ آپ یہ کوشچن کریں جا کے، جو لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں فیوچر میں، جس آیت کو کہتے ہیں جی قیامت کے دن کنورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ پھر دوسری بات آگے ایک آیت ہے، اب جہاں پہ جو دوسری جو آیتوں کو جن کے اوپر تضاد بنایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اوپر بیان کر رہے ہیں قصے کو کہ جی حضرت عیسیٰ کو نہ سولی دیا گیا، نہ قتل کیا گیا، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا۔ اور آگے آیت جو کہ اس کے اگلی جس آیت کو کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن یہ جو قیامت کے دن یہ سب ایمان لے آئیں گے اہل کتاب، آیت کہہ رہی ہے ان من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے الا ما سوا، اس چیز کے کہ ایمان لے آئیں، الا لیؤمنن بہ، اس چیز پہ ایمان لے آئیں۔ اس سے پہلے یہ جو آیت ہے نا، یہ بیان کر رہی ہے کہ جی تم نے نہ قتل کیا، نہ صلیب چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو مان لو۔ ہر اہل کتاب جو ان سے ہے اپنے اس بھی چیز پہ ایمان لے آئے قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ اہل کتاب میں سے ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کا کہ وہ ایمان لے آئیں اس بات پہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کیا ہے کہ نہ تو ان کو سولی چڑھایا، نہ ان کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور نہ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ الہ تھے، وہ ایک اللہ کے رسول تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ جو عقیدہ انہوں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بنا رکھا ہے، اس کو آپ بدل لو، اس پہ چیز پہ ایمان لیا جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اس میں سولی کا والا قصے کو کلیئر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قصے کو کلیئر کیا جہاں پہ کنورسیشن ہے کہ تم نے کہا تھا کہ ان کو الہ بنا لو مجھے، کیونکہ وہ ثالث ثلاثہ کا عقیدے پہ رکھتے تھے، آج بھی عیسائی اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنورسیشن ڈفرینٹ انداز میں بیان کی کہ ایک جگہ پہ بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ یہ آلریڈی کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ جی میں تو نہیں جانتا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ جی الہ بنا لو، انہوں نے تو خود بنا لیا، میں نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ تمہارا رب ایک ہی ہے، میرا اور تمہارا ایک ہی رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں کو بیان کیا کہ تم یہ اب اس کے بعد ایمان لے آؤ ان دونوں چیزوں کے اوپر، کہ ایک تو کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی کیا کہتے ہیں سولی اور قتل نہیں کیا گیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس بلا لیا، اپنی ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اسی پہ ایمان لیا، کیونکہ قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے حضرت عیسیٰ، اور اسی کو بیان بھی کیا مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی کنورسیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تاکہ ان کی چیزوں کے اوپر جو ان سے واضح ہو جائے جو عقیدہ وہ اختیار کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں انی متوفی کا ورافیو کا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا آلریڈی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، اور توفہ کے لیے جو ورڈ قرآن میں یوز ہوتا ہے آلریڈی، وہ اس کا معنی وفات ہی ہے۔
کچھ جگہ پہ کہتے ہیں کہ وفات اور موت میں فرق ہے. موت ایک اسم کے طور پہ یوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن میں واضح بیان کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ جاء احدکم الموت, جب تمہارے پاس کسی کی موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, توفتہ رسولنا. یہ ایک آیت ہے ایسی قرآن کے اندر جس میں بیان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو توفتہ رسولنا, جو ہمارے رسول ہیں, جو فرشتے جو آتے ہیں, وہ اس کو وفات دے دیتے ہیں. توفہ جو ان سا ہے کیونکہ عمل ہے وفات مرنے کا, روح قبض ہونے کا, اس لیے موت جو انسی ہے آتی ہے, موت ایک اسم کے طور پہ آئی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے کسی کی موت کا وقت آیا تھا, جس طرح حضرت یعقوب کے بارے میں بھی یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا, تو جب موت کے وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر وہ توفت رسولنا کرتے ہیں, وہ روح جو سی قبض کر لیتے ہیں. تو وہ جو سا معاملہ ہے توفت اور یا توفہ کا جو ورڈ یوز ہوا ہے متوفی کا, جو ڈفرینٹ انداز میں لکھا گیا ہے قرآن کے اندر. تو یہ جو میرا مقصد تھا یہ آیتوں کو بیان کرنے کا کہ یہ جو اذ قال کا ورڈ ہے, اس کو آپ خود تحقیق کریں, اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ پورا قرآن اذ قال میں 50 آیتیں ہیں جہاں پہ ماضی میں لکھی جا رہی ہیں, اور ایک آیت حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ اس کو فیوچر میں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تقلیدی بدعقیدگی ہے کہ انسان کو تقلید میں جو پڑھایا گیا پڑھتے سنتے چلے گئے, اسی کو فالو کرتے چلے گئے اور اسی کی آگے پھر ترجمے کیے گئے اور اسی کو فالو کیا گیا. اس لیے ہمارے ہاں جو سی تقلید جو سی ہے وہ مجبور کر دیتی ہے انسان کو, جو ہم عقیدہ اخذ کیا ہوا ہے اس کے تحت, یا ایک جو ہمیں علم نہیں ہے اس کا اور اس کی تقلید میں جو ہمیں ملا ہم نے اسی کو فالو کر کے اس کو ویسے ہی چھاپ دیا. جو دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں, یا انسان اپنی عقیدے کے تحت اس کو جو ہے مجبور ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں, یا دوسرا اس کو علم نہیں ہے, وہ جو پڑھایا گیا جو بتایا گیا اسی کو وہ فالو کر کے کرتا چلا جا رہا ہے, جبکہ قرآن کی عربک ٹیکسٹ جو ہے وہ کچھ اور بیان کرتی ہے. تو آئی ہوپ آپ اس چیز پہ غور کریں گے, اس چیز کو دیکھیں. آج تو اینڈرائڈ قرآن جو ان سے آ چکے ہیں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اذ قال کی آیتیں نکالیں, سرچ کریں اور پھر اس کو جوڑیں, چیک کریں کہ اذ قال عیسیٰ کی جو آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ وہ اسی کانٹیکسٹ میں لکھی ہوئی ہے نہیں لکھی ہوئی, اور اس کا ترجمہ فیوچر میں کیا تو کیسے کیا. یہ آپ کوشچن کریں جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ان سے, آپ اپنے مکاتب فکر میں جن سے بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آیت جو سی ہے فیوچر میں ہے تو کیسے ہے, باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہے. اگر اس آیت کو فیوچر میں کریں گے تو پھر سارے کے سارے قصے فیوچر میں ہوں گے, حضرت آدم علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم کا, حضرت موسیٰ کا, حضرت لوط علیہ السلام کا, جو کنورسیشن ہوئی ہے پھر اس کو سب کو فیوچر میں کریں. سو آئی ہوپ یو وڈ ہیو لائک دی ویڈیو. اور میں اگلی تحقیق کے ساتھ ایک ویڈیو میں نئی تحقیق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.